السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عباس میرانی ہے اور میں ماہر امراض بچگان کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ بھی ہوں اور نشتر ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، اور ایک میں نے پرائیویٹ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اپنا ہاسپٹل بنایا ہوا، وہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم وہاں پہ لوگوں کو میکسیمم سروسز دے سکیں۔ اس کے علاوہ اس چینل کے ذریعے ہم آپ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ہم سے جتنا ہو سکے وہ ہم آپ تک پہنچائیں اور اپنی جو کیپیسٹی ہے اس سے نیکسٹ شمع جو ہے وہ ہم جلاتے رہیں۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی آڈینس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا جو پیغام ہے وہ پہنچائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہوں تو آپ کی جو آڈینس ہو وہ آپ کے سینئرز ہوں یا آپ کے کولیگز ہوں جو آپ سے زیادہ محنتی ہیں، آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، بلکہ آپ کی آڈینس وہ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں، جو آپ کو فالو کرتے ہیں، جو آپ کے جونیئرز ہیں یا آپ کے ایسے کولیگز جو آپ کو دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ ایون آپ کے انٹیلیجنٹ کولیگز وہ بھی ان چیزوں سے لرن کر سکتے ہیں، اور سینئرز تو ڈیفینیٹلی ہمیں وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری جو مسٹیکس ہوتی ہیں، جو شارٹ کمنگز ہوتی ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ دیتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں۔ اسی طرح پبلک میں جو عام لوگ ہیں وہ ہماری آڈینس ہے، مین ہمارا جو مخاطب ہیں وہی ہیں، اور ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حوالے سے جو کچھ ٹرانسفر کر سکیں نالج وہ ان کو لازمی دیں۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ بچوں میں شوگر کے حوالے سے ہے، کہ چھوٹے بچوں میں جو ینگ بچے ہیں جو مطلب سٹارٹ سے لے کر 12 سال تک 14 سال تک کے بچے ہیں، ان میں جو شوگر ہو جاتی ہے اس کی کیا علامات ہیں، اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، کیا ایفیکٹس ہیں، کیا اس کے اثرات آتے ہیں بچے کی لائف پہ، اور اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے اوورکم کرنا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کی تشخیص کیا ہے، اور جو بیماری ہے اس کا آگے پروگنوسس کیا ہے، مطلب وہ بیماری کس طرح سے آگے بڑھتی ہے اور کس طرح سے وہ کنٹرول میں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو بچوں میں یہ علامات پائی جاتی ہیں کہ بچہ یکدم بے ہوش ہو جائے گا، اور بچہ اکثر جو ہے والدین کو کمپلینٹ کرے گا کہ مجھے ڈیزینس مطلب کوئی سنکپی ٹائپ جو سمٹمز ہیں وہ بچے کو لاحق ہو سکتی ہیں، مطلب اس کو بے ہوشی کے دورے جو ہے یا چکر وغیرہ آنا وہ شامل ہو سکتے ہیں اس کی سمٹمز میں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بچہ باقی بچوں سے تھوڑا کم ہیلدی نظر آئے گا، تھن اینڈ لین ہو سکتا ہے، اس کا ویٹ جو ہے باقی بچوں کے مقابلے میں کم ہو سکتا ہے، سیم مطلب جو ان کی گروتھ کے اندر گروتھ فیز کی اور سیم جو کوالٹیز کی اس کو لائف کوالٹی کی لائف جو ہے وہ میسر ہے ان کی نسبت جو ہے وہ کمزور نظر آئے گا۔ اسی طرح بچے میں جو دوسری شوگر کی علامات ہیں جس میں پولی یوریا، پولی ڈپسیا، پولی فیجیا ہے وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، مطلب زیادہ کھانا، زیادہ پینا اور زیادہ پیشاب کرنا، یہ والی اس کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ خاص قسم کا جو ہے وہ آرڈر یا ذائقہ جو پیشاب سے آتا ہے، جو سونگھنے پہ پتہ چل سکتا ہے، تو وہ شامل ہو سکتی ہیں اس کی علامات میں۔ اس کے علاوہ ان بچوں کو انفیکشنز وہ بار بار ہو سکتے ہیں، اور انفیکشن ہی ان کی ڈائگنوسس کا تشخیص کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ انفیکشن کی صورت میں بچہ بے ہوشی وغیرہ میں جا سکتا ہے، تو اس کو پھر جب ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی جو سکریننگ ہے، جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بچوں میں ایک جنیاتی بیماری ہے، موروثی بیماری ہے، مطلب ان کی جینز میں آتی ہے اور بچوں کو ایفیکٹ کرتی ہے، اور یہ بچے کی کسی بھی لائف میں اس کو ایفیکٹ کر سکتی ہے، میل اور فیمیل دونوں کو کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو کازز ہیں، جو وجوہات ہیں وہ انکلیئر ہیں۔ اسی طرح جو ڈائگنوسس ہے وہ میں نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ علامات کو دیکھتے ہوئے ہم بچے کی جو سکریننگ ہے وہ کریں گے، جس میں شوگر کا چیک کرنا ہے، خالی پیٹ بھی اور کھانا کھائے ہوئے بھی، اور اس کے علاوہ 3 ماہ والا جو ٹیسٹ ہے جس کو ہم HbA1c بولتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جس بچے کو زیادہ تکلیف ہو اور وہ ہاسپٹلائز ہو تو اس کی جو ہے چھوٹے پیشاب کی یورینری کٹونز وغیرہ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی جو میٹابولک پروفائل ہے وہ بھی چیک کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس کی ٹیسٹنگ ہے، انویسٹیگیشنز ہیں، اور اس کا علاج جو ہے وہ بالکل انسولین ہی ہے،
کیونکہ ان بچوں میں جو پینکریاز ہے وہ انسولین پروڈیوس ہی نہیں کر رہا ہوتا، تو ہم کو شوگر کی گولیاں جو ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی. مطلب شوگر کی گولیاں دیں گے بھی صحیح تو اس کا اثر نہیں آئے گا، اس سے شوگر کم نہیں ہوگی، تو ڈائریکٹ بچے کو انسولین پہ لے کے جانا پڑتا ہے. اور اس کی جو پروگنوسس ہے، بیماری کا مطلب آگے بڑھنا، پروگریشن، وہ یہ ہے کہ یہ لائف لانگ ہے اور صرف انسولین سے ہی کنٹرول ہوگی، اور جتنا اچھا کنٹرول ہوگا اس سے اتنا زیادہ اچھا جو ہے اس کے فنکشنز، اس کے سسٹمز پریزرو رہیں گے اور اچھا کام کرتے رہیں گے. دل کا سسٹم ہو گیا جس کو دوران خون بولتے ہیں، اسی طرح جو نروس سسٹم ہے وہ ہو گیا، وہ ان کا سیف رہے گا. رینل سسٹم جو ہے وہ مطلب کڈنی وغیرہ جو ہے وہ اس کے صحیح رہیں گے، اور اسی طرح آئیز بچے کی جو ہے وہ صحیح رہیں گی. تو جتنا اچھا کنٹرول ہوگا، جتنی اچھی آپ شوگر جو ہے وہ کم سے کم رکھیں گے اور اس کی ڈائٹ اچھی رکھیں گے اور ٹائم پہ اس کو انسولین دیں گے اور مطلوبہ یونٹس دیں گے اور اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ کریں گے، اور اس کی جو سکریننگ ہے مختلف سسٹمز کی وہ کچھ انٹرول کے بعد، کچھ عرصے کے بعد آپ کرواتے رہیں گے، اتنا اچھا بچے کی کوالٹی آف لائف رہے گی. اور ساتھ ساتھ اس کے ڈائٹ پلان پہ مکمل عمل درآمد کروائیں گے. تھینک یو.